السلام علیکم میرے پیارے ناظرین۔ انسان کے رزق میں رکاوٹ ان 3 وجہ سے ہوتی ہے: نماز نہ پڑھنا، گناہوں میں پڑے رہنا، اللہ کا خوف نہ رکھنا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی جوانی کو واپس لا سکتی ہیں۔ ہفتے میں 2 بار مچھلی لازمی کھائیں، دودھ کا استعمال روز کیا کریں، ٹینشن سے دور رہنے کی کوشش کریں، اخروٹ پر شہد لگا کر کھایا کرو۔ ٹائمنگ کالے سانڈ جیسی بن جائے گی۔ جس عورت کی چھاتیاں بڑی ہوں، ایسی عورت کالے مرد کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے۔ وضو کی ٹوپی پر آڑو کا رس لگانے سے وضو کی ٹوپی گدھے جیسی موٹی ہو جاتی ہے۔ پیاز کا چھلکا پانی سے دھو کر وضو کے اوپر چڑھا دو، وضو کا رنگ سفید ہونا شروع ہو جائے گا۔ جس عورت کے بال لمبے ہوتے ہیں، اس کی چھاتیاں مکھن جیسی نرم ہوتی ہیں۔ 45 سالہ عورت کی کھلی شرمگاہ کو 15-16 سال جیسی بنانا چاہتے ہو تو عورت کی شرمگاہ میں گینڈے کے پھول کی پتیاں کو شرمگاہ میں رکھ دیا کرو۔ جس عورت کی چھاتیاں بڑی ہوں، ایسی عورت کالے مرد کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے۔ سانڈ کی مکھ وضو کی ٹوپی پر لگا دیا کرو، وضو دن بدن سانڈ جیسا لمبا ہونا شروع ہو جائے گا۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی کر سو جاؤ، گردن کی صفائی ہو جائے گی۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ پیاز کا پانی استعمال کرو، معدہ صاف ہو جائے گا۔ نمک والے پانی سے کمرے کو دھو لیا جائے تو کمرے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہو تو سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ گندم کا حلوہ دماغی کینسر کو ختم کر دیتا ہے۔ سونے سے قبل چارپائی کے سرہانے پر امرود کاٹ کر رکھ دو، مچھر نہیں آئیں گے۔ کچا دودھ پینے سے انسان کا رنگ کبھی سانولا نہیں رہتا۔ جو افراد روزانہ کھیرا کھاتے ہیں، ان کو ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ چاولوں کا پانی ابال کر پی جاؤ، قبض دور ہوگی۔ چاولوں کے پانی سے چہرہ دھو لو، جلد چمکدار ہو جائے گی۔ جو عورت پالک کھاتی ہے، اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھنے لگے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو۔ اگر آپ اپنے بال ہمیشہ کے لیے کالے رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے سر پر مولی کا رس لگائیں، اس سے آپ کے بال گھنے ہو جائیں گے اور مضبوط بھی رہیں گے اور وقت سے پہلے سفید نہیں ہوں گے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگا دو، بال کبھی روکھے اور خشک نہیں ہوں گے۔ بالوں میں زیتون کا تیل لگانے سے بال چمکدار اور لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ جو خواتین خشک جلد سے پریشان ہیں اور ان کی جلد روکھی سی ہو گئی ہو تو وہ ناشپاتی کا زیادہ استعمال کریں۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں آتی۔ اگر کھانا کھا کر فوراً سو جاؤ گے
تو بہت ساری بیماریاں آپ کو گھیر لیں گی۔ جوڑوں کا درد ہو یا ٹانگوں کا، زیتون کے تیل میں ایک دانہ کلونجی کو ملا کر مالش کرو، 5 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ آپ کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو اچار کھانے سے گریز کریں، سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کی جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ گلے میں خراش رہتی ہو یا گلا بیٹھ جاتا ہو تو نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھائیں۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھا ہو۔ کمزور پر رحم نہ کھانے والا طاقتور سے اکثر مار کھاتا ہے۔ کینسر کے مریض کو آم کا پھل استعمال کرواؤ، خون کی کمی کے مریض کو انار کھلاؤ، کمزور ہڈیوں میں مبتلا افراد کو کیلے کھلاؤ۔ اگر موٹا ہونا ہے تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور نہار منہ کھا لیا کرو۔ آپ کا کمزور جسم کچھ ہی دنوں میں موٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ مذاق ضرور کیجیے مگر اتنا دھیان رکھیں کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کا فرق آپ کو معلوم ہو۔ اگر آپ مستقبل کو بہترین دیکھنا چاہتے ہیں تو ماضی کا مطالعہ کریں۔ آج کل لوگ اپنی تربیت اور بدتمیزی چھپانے کو بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں۔ ہم زندہ بندے کو روٹی نہیں دیتے مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دیتے ہیں۔ آپ کا ہتھیار نہ ہونے کے برابر ہے تو بھنے ہوئے چنوں کے ساتھ ایک دانہ لال انجیر کا کھا لو۔ ہتھیار پورا 8 انچ لمبا اور موٹا ریچھ جیسا ہو جائے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ جیسا مرد ہوگا ویسی ہی عورت ملے گی، یہ قرآن کہتا ہے۔ سورۃ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ جب ذہین لوگ خاموش رہیں گے تو بے وقوف کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اپنا درد اپنے رب سے باندھ لیا کرو، پھر درد جانے، دعا جانے اور خدا جانے۔ جیسے جیسے انسان غریب ہوتا جاتا ہے، رشتہ داروں، دوستوں، معاشرے میں اس کی جگہ کم ہوتی جاتی ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ غریب پیدا ہونا کوئی شرم کی بات نہیں، لیکن پھر غریب ہی رہنا واقعی شرم کی بات ہے۔